بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، آج میں تمہارے لیے ایک ایسا بیان لے کر آئی ہوں جسے سن کر تمہاری روح کانپ اٹھے گی، تمہارا دل دھڑکنے لگے گا اور تمہیں احساس ہوگا کہ ہم کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک ایسی رات جس کی حقیقت جان کر تم حیران رہ جاؤ گے، ایک ایسی رات جسے چھوڑ دینا بدقسمتی ہے۔ بیان فرمائی ہے یہ کوئی عام رات نہیں، یہ فیصلہ کی رات ہے، یہ تقدیر لکھے جانے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ جی ہاں، وہ کون سی رات ہے؟ وہ ہے شب برات۔ شب کا مطلب ہے رات اور برات کا مطلب ہے نجات، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے اور بے حساب لوگوں کی قسمت کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شب برات کی رات میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے؟ کیا یہ کوئی شرعی حکم ہے یا محض ایک روایت؟ اور اگر اس رات کو میاں بیوی ایک ساتھ نہ سوئیں تو کیا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو شب برات کے ایک ایسے پہلو کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جس پر شاید آپ نے پہلے کبھی غور نہ کیا ہو۔ کچھ باتیں سننے میں عام لگتی ہیں، لیکن جب ان میں گہرائی میں پایا جائے تو ان میں بڑے راز چھپے ہوتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہم نہ صرف اس سوال کا جواب دیں گے بلکہ شب برات کی اصل روح اور اس رات کے اصل اعمال کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ شب برات ایک فضیلت والی رات ہے جسے اسلامی تعلیمات میں مغفرت، بخشش اور رحمت کی رات قرار دیا گیا ہے۔ بعض لوگ اس رات کو مخصوص اعمال کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن جہاں تک میاں بیوی کے ایک ساتھ سونے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں کوئی مستند حدیث یا فقہی حکم موجود نہیں، تو اس عمل کو خاص طور پر لازمی قرار دیتے ہو۔ تاہم اس موضوع کو مختلف نظریات سے دیکھا جا سکتا ہے، جن میں شرعی، روحانی اور ازدواجی تعلقات شامل ہیں۔ نمبر 1، ازدواجی تعلقات اور عبادت۔ اسلام میں ازدواجی تعلق کو عبادت کے درجے میں رکھا گیا ہے۔ ایک دوسرے کو حسن سلوک اور محبت کا برتاؤ کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی شب برات کو عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے شریک حیات کے حقوق ادا کرنے میں بھی گزارے تو وہ دوہرا اجر کا مستحق ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، شیطانی وسوسوں سے بچاؤ۔ میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہو تو شیطان درمیان میں دخل نہیں دے سکتا۔ ایک ساتھ سونا میاں بیوی کے درمیان محبت کو بڑھاتا ہے اور دلوں میں الفت پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی اس رات محض عبادت میں مشغول ہو کر شریک حیات کو نظر انداز کرے تو اس سے ازدواجی زندگی میں دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ نمبر 3، مغفرت اور درگزر۔ شب برات مغفرت کی رات ہے، اس لیے اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی رنجش ہو تو یہ بہترین موقع ہے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا جو آپس میں قطع تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ صلح اور محبت کے ساتھ شب برات گزارے۔ نمبر 4، ازدواجی تعلق اور نسل انسانی کی بقا۔ ازدواجی تعلق انسان کی فطری ضرورت ہے اور اس کا درست طریقہ نکاح کے ذریعے تعلق قائم کرنا ہے۔ شب برات کو اگر کوئی میاں بیوی ایک ساتھ گزارتے ہیں تو یہ بھی نیک ایک بھلائی سے برکت عمل ہو سکتا ہے۔ کیا شب برات میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا ضروری ہے؟ یہ خیال بعض معاشروں میں پایا جاتا ہے کہ شب برات میں ہم بستری کرنا لازمی یا باعث ثواب ہے۔
لیکن اسلام میں اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا۔ عبادت، استغفار اور نفل نمازوں کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ البتہ اگر کوئی میاں بیوی اس رات کو ایک ساتھ گزار کر محبت، الفت اور تعلق کو مضبوط کرنا چاہے تو یہ جائز ہے، مگر اسے شرعی یا لازمی عمل سمجھنا درست نہیں۔ شب برات میں عبادت، توبہ، استغفار اور حقوق العباد کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے۔ میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت، الفت کا برتاؤ کرنا ایک مستحسن عمل ہو سکتا ہے، لیکن اسے شرعی فریضہ یا ضروری قرار دینا درست نہیں۔ مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔